ہے. یہاں اپیل ڈویژن بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں، جس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب بھی تھے، آج اس کی شروعات ہو گئی ہیں. استغاثے کی جانب سے ایک پرائیویٹ وکیل رکھا گیا، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کی جو ہے شروعات ہوئی ہے آج. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جو ہے سوموار کے لیے پارٹ ہیڈ ہوا ہے اور سوموار کو اگلا ہفتہ انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. یہ وہ کیس ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت، ناموس اور وقار کو جس طرح سے للکارا گیا تھا. ایک ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو کہا تھا کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے آپ اس کو وزارت عظمیٰ سے نکالتے ہو تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، وگرنہ آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. اب اس میں کوئی اچنبے کی بات یہ ہے کہ نہ تو اس میں کوئی کسی آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے، بلکہ یہ تو الٹا اسی کی مماثلت ہے جس طرح بھٹو کو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو نے راجہ بازار میں یہ لہرایا تھا وہ سائفر اور بتایا تھا کہ دیکھو سپر پاور ہمیں دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو. تو یہ اس نے بھی دکھایا تھا. اور اب اگر عمران خان کو یہ دھمکی ڈونلڈ لو ایک جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری کی جانب سے امریکہ کا دے رہا ہے تو اس کے حلف میں یہ بات مندرج ہے وزیر اعظم کے کہ وہ قوم کو کوئی ایسا مسئلہ جس میں وہ سمجھے کہ قومی مفاد شامل ہے وہ قوم کو اعتماد میں لینے کا اس کا فریضہ بنتا ہے. تو اگر اس میں عمران خان نے قوم کو بتایا، اور وہ بھی اس وقت بتایا جب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے یہ اس کی تصدیق کی کہ یہ پاکستان کے معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے اور اسٹرانگ اور ایک سخت قسم کا جواب لکھا جائے، ڈیموش جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں، تو اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے. اس میں چاروں سربراہان جو ہے عسکری قیادت کے موجود تھے وزیر اعظم کے. پھر جب انہوں نے ڈونلڈ لو کے اس حکم نامے پر عمل کرتے ہوئے سازشاً عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے عدم اعتماد کے ذریعے سبکدوش کیا، اس کے بعد پھر جناب موجودہ وزیر اعظم، خیر سے اب تو ہم انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے، لیکن شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں پھر ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں دوبارہ اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو نکالو، یہ درست ہے، صحیح ہے، اور اس لیے یہ جواب لکھا گیا. اور اس وقت جو ہے اسد مجید جو ہمارا امبیسڈر تھا اس کو بھی طلب کیا گیا تھا، اس کی سماعت بھی کی گئی تھی. تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا کیس بنایا ہے جس میں سزا بھی کر دی بلڈوز کر کے نیچے سے، اور جس طرح سے اس کیس کو چلایا گیا وہ بھی ساری قوم کے اور ملک کے سامنے ہے کہ جس طرح سے ان کو وکیل بھی سے محروم کیا گیا، جس طرح سے سرکاری وکلا رکھ کے ان کے کیا گیا، 342 کا بیان نہیں کروایا گیا، صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، بحث نہیں کروائی گئی اور پھر سزا کر دی گئی. تو یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ کالعدم ہو جائے گی، قواش ہو جائے گی سزا، کیونکہ یہ سزا کسی بھی آپ کسوٹی پر پرکھیں تو یہ سزا کا جواز نہیں بنتا اور نہ ہی یہ مقدمہ کیس بنتا ہے. اور کل جو ہماری قومی اسمبلی میں یہ ببانگ دوہل کہا گیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن، جو اس چیز کا جائزہ لے کہ یہ 9 مئی اور اس کے جو ہے بعد کے جو مقدمات بنائے گئے ہیں یہ بدنیتی پر مبنی تھے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا اور یہ کرنے کے مترادف تھا. تو یہ بات تو اس کا شاخسانہ پھر یہ اپوزیشن، یہ حکومت کی جانب سے آیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ اس کا تائید کی اور ہم نے بھی تقاضا کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ یہ قوم کے سامنے آئے کہ 9 مئی اور اس کا شاخسانہ جتنے مقدمات بنائے گئے یہ سارے بدنیتی پر مبنی تھے اور
فوری مخلصی کی جائے عمران خان صاحب کو اور ان تمام اسیران کو، جس میں بشرا بی بی شامل ہے، جس میں شاہ محمود قریشی شامل ہے، جس میں پرویز الہی صاحب شامل ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحبہ شامل ہیں، اور جس میں دیگر ہمارے اسیران ہیں. سبھی کو مخلصی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ہے قوم کے سامنے آئے کہ جو ظلم اور جو بربریت روا کر کے پاکستانی عوام اور پاکستانی جو ہمارے عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، ان ساروں کو مخلصی ہونی چاہیے. اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے تو پھر جو گھس بیٹھیے، یہ وزیر اعظم بھی گھس بیٹھیا ہی ہے. ہم نے اس کے بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ہارا ہوا جو ہے مسترد، جس کو عوام نے کیا، ووٹوں پر جس کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا، وہ آج ہمارا وزیر اعظم بن گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے 100 سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو جو ہے چھینا گیا ہے. اور پھر اس پہ ترا یہ کہ ہمارے الیکشن کمیشن نے ہم سے مخصوص نشستیں بھی ہم سے چھین لی ہیں، اور یہ ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت چل سکتی ہے یا یہ حکومت چل سکتی ہے. تو یہ غلط فہمی میں ہے. عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں، کیونکہ عوام نے جنہیں مسترد کیا ہے، ہمارے 180 ممبر تھے اور ہمیں مخصوص نشستیں دے کر 235 بنتے ہیں، اور ہمارے پاس 2/3 اکثریت جو ہے پارلیمان میں بنتی ہے، جس سے حق حکمرانی صرف پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے. اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر ہی ہم انشاءاللہ ہم دم لیں گے، اور ہم جو ہے اپنا لوگوں کا مینڈیٹ انشاءاللہ بحال کروائیں گے. تھینک یو.